سکتی. بالکل نہیں ہے. ریشنل اپروچ اگر مجھے پچھلے 1000 سال میں جس بندے میں نظر آئی ہے نا بڑے لیول کا, ویسے تو بہت لوگ ہوں گے, میرے نزدیک مولانا مودودی ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے, اور انہوں نے دیکھیں مسلمان وہ آرتھوڈاکس تھے, سیکولر نہیں تھے, بلکہ دنیا میں جتنی جہادی تنظیمیں ہیں وہ تو ان کو اپنا لیڈر مانتی ہیں, آرتھوڈاکس تھے, بالکل آرتھوڈاکس قسم کے مسلمان. اس کے باوجود ان کی ریشنل اپروچ یہ تھی کہ انہوں نے تفہیم القرآن میں اسپیسیفکلی, باقی بھی اپنی مختلف مسائل کی کتابوں میں, وہ چاروں ائمہ کی رائے لکھتے ہیں, اینڈ پہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے. جس کو دیوبند, بریلوی اور اہل حدیث نے کہا کہ مودودی کہتا ہے کہ امام یہ کہتے ہیں اور میری رائے ہے, وہ میری رائے نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں اس امام کی رائے ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی کبھی کوئی رائے نہیں دی, وہ کہتے تھے کہ یہ امام اس مسئلے میں مضبوط ہے, امام مالک اس مسئلے میں مضبوط ہے, امام شافعی اس مسئلے میں مضبوط. اب تو بھائی آپ کی مطلب مولانا مودودی کی ایک لیگیسی جو ہے جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے, کام کر رہی ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی لیگیسی تنظیم اسلامی کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں انہیں فالو کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ان کی جو لیگیسی ہے اس کو اس طریقے سے ٹو نہیں کیا جو پیٹرن وہ ڈیزائن کر کے گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی لیگیسی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیا جو ہے نا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں, میں پارٹی نہیں بنا کہ میں تنظیم اسلامی کو سپورٹ کروں اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دوں, یا جماعت اسلامی کو, میں ایون پولیٹیکل سسٹم میں جو جماعت اسلامی کی انوالومنٹ ہے میں نے اس کو بھی انڈورس کیا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب الگ ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں فٹ ہو کے اس طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آپ سڑکوں پہ بات کر رہے ہو, آپ کی بات کوئی سن نہ رہا ہو, اور جماعت اسلامی کا سینیٹر جب سینٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو دنیا بھی بات سنتی ہے. تو یہ اسی کی برکت ہے نا جو انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے, اگرچہ ان کو گورنمنٹ نہیں ملی لیکن آواز تو دنیا میں ہے نا, گنتی میں تو وہ لوگ آتے ہیں نا پاکستان میں, ان کی آواز تو سنی جاتی ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں نے اس اعتبار سے تو سپورٹ کیا. اب میرا کام تھا فرقوں سے ٹکر لینے والا, یہ کام ایسا ہے کہ وہ جماعتیں افورڈ نہیں کر سکتی. اب جماعت اسلامی میں بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے, اور یہ وہ والے لوگ ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں, وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. میجورٹی تو اہل حدیث اور دیوبندی ہے. اچھا اب میں تو سیدھا بزرگوں سے ٹکر لیے ہوئے ہوں, تو میں سوٹ ہی نہیں کرتا. میں اگر جاؤں بھی نا تو جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی مجھے خود ہی کہے گی کہ حضرت استعفی ہی لکھ دیں, بہتر ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں ان کی سیکرٹ ایجنسی ہوں, ٹھیک ہے. جس طرح ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا فوج کو اسسٹ کرتی ہے, تو میں جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی کی, ایون تبلیغی جماعت کی بھی میں ISI ہوں ان کے لیے, ٹھیک ہے, کہ میں ان کو اس اعتبار سے سپورٹ کرتا ہوں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے یہ والا محاذ سنبھالا. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ویسے دیوبند نے مولانا مودودی کے حوالے سے بھی ایک پوری ورکشاپ کنڈکٹ کروائی تھی مناظرین. اب مودودی صاحب تو ان کو ہضم ہو گئے ہیں, مودودی صاحب کا غم ان کو بھول گیا ہے, مشکلیں پڑی اتنی آسان ہو گئیں. انہوں نے اب یہ جو آپریشن دیکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو وہ شریف آدمی تھے, وہ تو خلافت و ملوکیت لکھ کے چلے گئے, وہ تو جو خریدتا تھا وہ خریدتا تھا. انجینئر صاحب نے تو ایک ریڈی بان کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کا کلپ پہنچا دیا اور حدیثیں وہاں دکھا دی, خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور حدیثوں سے مقدمہ پیش کیا. ایک جج کے ہاتھ میں بھی, ایک جرنیل کے ہاتھ میں بھی, ایک وکیل کے ہاتھ میں بھی, ایک ڈاکٹر کے, ایک انجینئر کے ہاتھ میں بھی. اور دیکھیں ہماری آواز ہر طبقے تک پہنچ رہی ہے. ایون جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نا, ان میں بھی لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز میں بھی ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ ان بڑے لوگوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں نا, ان کو تو ممی ڈیڈی لوگ انٹیلیجنشیا سنتا ہے, لیکن ہماری بات انٹیلیجنشیا کو بھی ویسے ہی سمجھ آتی ہے جس طرح عام پبلک کو سمجھ آ رہی ہے, گراس روٹ لیول کے اوپر. تو مودودی صاحب تو ان کو اب ہضم ہو گیا, وہ کہتے ہیں مودودی صاحب تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار علماء ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اپنی نجی محفلوں میں کہ انجینئر مودودی سے بڑا فتنہ ہے, کیونکہ وہ فتنہ بہت تھوڑے لوگوں تک تھا, وائرل نہیں ہوا تھا. اس زمانے کے اعتبار سے وائرل تھا. علماء نے دیکھیں ان کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں نا, وہ اس خلافت و ملوکیت کا جواب دیا ہے. اور میں خلافت و ملوکیت کے دفاع میں جتنی دلیری سے بول کے, میری جو ویڈیوز ہیں, خلافت و ملوکیت اتنی پرنٹ نہیں ہوئی ہیں جتنی میرے ان کلپس کے اوپر ویورشپ آئی ہوئی ہے, اور جو واٹس ایپ کے اوپر ہے وہ الگ سے, اور جو ٹک ٹاک پہ الگ سے. تو وائرل تو مودودی صاحب اب ہوئے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انڈین کشمیر آپ سمجھ لیں ہماری اس دعوت حق پلیٹ فارم کا گڑھ, جس طرح نبی الاسلام نے دعوت اٹھائی تو گڑھ مدینہ شریف تھا. آپ دیکھیں کارل مارکس نے کتاب کہاں لکھی, رزلٹ نکلا رشیا کے اندر, ٹھیک ہے, جرمنی میں اس کو نکال دیا وہاں سے. اچھا محنت یہاں پہ ہماری جو دعوت کا گڑھ ہے نا, نمبر 1 وہ آکوپائڈ کشمیر ہے, کیونکہ وہاں جماعت اسلامی کا ہولڈ تھا,
اور دعوت وہاں پہنچی. وہاں تو کوئی کالج یونیورسٹی, ہمارے تو لائف سیشنز میں لوگ آتے ہیں اور زیادہ تر ماسٹر ڈگری یا پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں. وہ جب باتیں کرتے ہیں نا, وہ آگے بتاتے ہیں, کہتے ہیں ہم مودودی صاحب کی لیگیسی لے کے چل رہے تھے, لیکن خلافت و ملوکیت میں جب بھی کوئی ہم سے بات کرتا تھا ہم کہتے تھے اس بات کو چھوڑ دیں, تفہیم القرآن باقی چیزوں پہ. کہتے ہیں اب جب آپ کی ویڈیوز آئی ہیں ہم کہتے ہیں آؤ پہلے خلافت و ملوکیت پہ بات کرو. تو اہل حدیث بھی دم دبا کے بھاگ گئے. جب وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ تھا جو اٹکا ہوا تھا مودودی صاحب کا, اب ہم سینہ تان کے وہ آگے بھاگ رہے ہیں. جو پہلے ہمیں روک کے انہوں نے موضوع بحث کی بنائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت, اب کوئی بات کر کے بتائے نا. دیکھیں آ کے وہ لوگ جو کل تک ناسمیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے نا, آج وہ لوگ مولا علی کہہ رہے ہیں. توصیف راشدی صاحب, کسی نے سوچا تھا مولا علی لفظ بولیں گے؟ نیور. وہ آج وہ مولا علی کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں تبدیلی ہم اللہ کے فضل سے لے آئے.